اوحا الی عبدہ ما اوحا، یہ حضور کا اپنا پسند کیا ہوا ہے۔ اور پھر ابدیت کے عملی اظہار کے لیے 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ حضور خوشی خوشی 50 نمازیں لے کر کے آئے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا انی بلوت بنی اسرائیل، میں امت کا تجربہ رکھتا ہوں، یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے۔ حضور گئے، جا کے عرض کی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 5 نمازیں معاف کر دی۔ آئے کہا 45 ہو گئے، کہا پھر جائیے۔ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ 9 مرتبہ گئے، حتیٰ کہ 5 رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور ایک بار اور چاہیے۔ فرمایا مجھے اپنے رب سے حیا آتی۔ اب 5 نمازیں، میری امت اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ 5 بھی نہ پڑھے گے، حضور نے توقع کی ہے، لیکن امت ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ ہم واقعی نکمے ہیں۔ صبح چڑیاں بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کے، اشراط الارض بھی اپنی بلوں سے نکل کے اللہ اللہ پکار رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بد نصیب شخص ہے کہ جو صبح جو ہے وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ یار اٹھنا چاہتے ہیں، نیند نہیں، جو ہے وہ جاگ نہیں آتی۔ میں نے کہا اگر نماز پڑھنے کا ارادہ پکا ہو تو جاگ کیا، نیند نہیں آتی ہے۔ اگر عزم مصمم ہو، کچہری جانا ہو تو تاریخ ہو تو جاگ آ جاتی، منڈی جانا ہو سبزی منڈی تو جاگ آ جاتی۔ یہ بہانے ہیں سارے۔ عزم مصمم ہو تو کوئی راستے کے اندر جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہے یاد مجھے نقطہ سلمہ خوش آہنگ، دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تنگ، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، بے روشنی جی سکتے نہیں دانش یا فرنگ۔ تو یہ ہے کہ انسان کے لیے پھر راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اگر عزم اس کا پکا ہو۔ یہ عزم ہی تو زندگی ہے، یہ عزم ہی تو جو ہے وہ جمال ہے انسان کا۔ تو 50 نمازوں سے 5 نمازیں رہ گئیں۔ اب یہاں پہلے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ بالآخر 5 نمازیں رہ جانی؟ اللہ دیتا ہی 5، بار بار حضور جا رہے ہیں۔ اگر اللہ پہلے ہی 5 دے دیتا تو اللہ کے ہاں حضور کی مقبولیت کا زمانے کو پتہ کیسے چلتا؟ اور دوسری بات کہ اللہ تو کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل ہے، اور یہاں 9 مرتبہ نہیں ہوئی۔ تو اس کا جواب قرآن مجید سے ہم دیتے ہیں۔ اللہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب دیتے ہیں، اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ پڑھو گے 5 ثواب 50 کا عطا فرمائیں، اس لیے کہ اس کی جو ہے وہ باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اب یہ نماز خاص تر تحفہ جو ہے وہ معراج کا ہے، اور حضور نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تمہاری دنیا سے مجھے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، ایک منکوحہ عورتیں، اور ایک میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عثمان بن عفان کے علاوہ ہیں ایک صحابی، یہ اکٹھے جا رہے تھے، موسم تھا پت جھڑ کا۔ حضرت سلمان فارسی نے ایک شاخ کو پکڑا جس کے پتے زرد ہو چکے تھے، اور پکڑ کے جھٹکا دیا، سارے پتے جھڑ گئے، شاخ خالی ہو گئی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے اس منظر کو دیکھا اور معزوز ہو رہا تھا کہ حضرت سلمان نے میری جانب پلٹ کے دیکھا اور کہا اے عثمان، تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ بتا دیجیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت سلمان کہنے لگے کہ میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ایسا ایک درخت آیا، اس پہ زرد پتے تھے، حضور نے اس کو پکڑ کے جھٹکا دیا، سارے پتے گر گئے، میں دیکھ کے معزوز ہو رہا تھا۔ حضور نے مجھے یہی سوال کیا، کہا اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی حضور آپ ارشاد کر دیں۔ فرمایا سلمان جس طرح میں نے شاخ کو جنبش دی اور اس پر کوئی پتہ باقی نہیں رہا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے بدن پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ یہ تیرا بندہ تیرے حضور کھڑا ہونے لگا ہے، تو اس کے بدن کے جو گناہ ہیں وہ اتار کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ تیرے حضور پاک صاف ہو کے کھڑا ہو۔ تو فرشتے اس کے سارے گناہ اتار کے اللہ کے حکم سے ایک طرف ڈھیر لگا دیتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو کے نماز پڑھتا رہتا ہے۔ سلام پھیر کے جب جانے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جو گناہ اس کے بدن سے اتارے تھے آپ فارغ ہو گئے، اب دوبارہ اس کے بدن سے لگا دیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں اتار دیے تھے اب اترے ہی رہنے دو اور میرے بندے کو پاک صاف ہو کے گھر جانے دو۔ تو یہ نماز
پنج گانا یہ معراج کا تحفہ خاص ہے۔ تو یہ دو چیزیں خاص طور پہ پلے باندھ کر کے لے جو آج کل ہر بندے کے قمیض میں دو جیبیں تو کم از کم ہوتی ہیں، ایک اس جیب میں ڈال لو ایک اس جیب میں ڈال لو۔ ایک تو آج کے بعد جو مرضی ہو جائے نماز ترک نہیں کرنی ہے، اور دوسرا یہ عزم کر کے جاؤ کہ کسی کی دل شکستگی کا سامنا نہ کریں۔ ٹوٹا ہوا دل جوڑ سکتے ہیں تو جوڑ دیں، لیکن کسی کا دل توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ مجھے یہ ایک چٹ دی گئی ہے اور یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ آپ کے علاقے کے پیر سید اجمل گیلانی صاحب ایک ایکسیڈنٹ میں ابھی وصال پا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بہتر فرمائے۔ ابھی نوعمری تھی اور مسلک اور دین اور اسلام کا مرزائیت کے خلاف بھی بڑا زوردار انداز سے کام کرنے کا انداز رکھتے تھے۔ میری 2-4 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جذبوں کی ایک کائنات سینے میں دی ہوئی تھی، آل رسول تھے۔ یہ خبر یقیناً ہمارے لیے ایک بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب کر دے اور مقدر کی خزائیں رخصت فرما۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار ہیں۔ اے اللہ ہمیں 5 گانا نماز با جماعت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ لوگوں کی دل شکستگی سے محفوظ فرما، کسی کا دل جوڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے باطن ستھرے کر دے، روحوں کو پاک کر دے، خیالوں کو طاہر کر دے، سوچوں کو نور دے دے، من کو اجلا کر دے۔ یہاں جتنے لوگ دور و نزدیک سے آئے ہیں کوئی بھی خالی نہ پلٹے، اس درس قرآن کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔